بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات میں کامل ہے اور انسان اپنی صفات کے اعتبار سے انتہائی ناقص ہے۔ اللہ کا دیکھنا کامل، انسان کا دیکھنا ناقص۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر اگر ایک کالی چیونٹی بھی رینگتی ہے تو میرا اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ انسان کا دیکھنا کتنا ناقص، یہ سامنے دیکھتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، دن کو دیکھتا ہے تو رات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح میرے اللہ رب العزت کی ذات سننے میں بھی کامل اور بندہ سننے میں بھی ناقص۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی زبان میں میرا اللہ کے سامنے دعا مانگنا شروع کر دے تو میرا اللہ ہر ایک کی زبان میں اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے۔ اور انسان کا سننا کتنا ناقص ہے۔ آپ موبائل پر بات کر رہے ہو نا تو دو بچے اگر ساتھ شور کر رہے ہوں تو آپ بچوں کو ہٹا دیتے بھی مجھے موبائل پہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایک کی بات سنتا ہے تو دوسرے کی بات سن نہیں سکتا۔ انسان کا سننا اتنا ناقص ہے اور میرا اللہ کا سننا اتنا کامل ہے کہ کائنات کے ہر انسان اپنی اپنی زبان میں میرے اللہ سے مانگے تو اللہ ہر ایک کی زبان کو سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ اور انسان سے اگر مانگا جائے تو انسان دینے میں بھی ناقص اور میرا اللہ دینے میں بھی کامل۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ہر انسان کو میں اس کی چاہت کے مطابق جو وہ مانگ رہا ہے اور جو اس کے دل میں ہے میں اس کی چاہت کے مطابق دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی واقع ہوتی ہے اور میں اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ اسی لیے محبوب کائنات، محبوب العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح اللسان ہونے کے باوجود یہ جملہ فرما دیا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں آپ کی تعریف کر نہیں سکتا جیسے آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ اور اللہ نے اپنی تعریف خود کس طرح فرمائی ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم الشان میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ یہ جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا یہ جتنے سمندر ہیں اس جیسے اور سمندر بھی ملا لیے جائیں
اور جتنے کائنات کے اوپر درخت ہیں سب کی کلمے بنا دی جائیں، یہ درخت کی کلمے تو ختم ہو سکتی ہیں، اور سمندروں کی سیاحیاں ملا لی جائیں وہ تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنی شانوں والا اللہ، اتنی بلند ذات میرے اللہ کی، تو ہمیں چاہیے کہ جو ذات بڑی ہوتی ہے فقیر آدمی اس کے دروازے پر جایا کرتا ہے۔ ہم سب فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس، قرآن کا اعلان ہے، اے لوگو انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ جب ہم فقیر ہیں اور اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، تو فقیر کا یہ کام بنتا ہے غریب کے غنی کے دروازے پر جائے۔ اور اسی کا نام ہے مانگنا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کو دعا کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یا یوں سمجھیے کہ دعا عبادت کا مکھن ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی ساری عبادت۔ تو اس لیے جی کھول کر اپنے دامن کو پھیلا کر خوب اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ آج ہم مخلوق کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے۔ حالانکہ مخلوق میں اور خالق میں کے مانگنے میں بہت سارا فرق ہے۔ آپ مخلوق سے مانگیں، ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں، 3 دفعہ مانگیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر غصے ہو جاتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ بس بھائی کتنی دفعہ میرے پاس آؤ گے مانگنے کے لیے۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا سخی کیوں نہ ہو، آخر کسی نہ کسی دن تھک ہار کے کہہ ہی دیتا ہے بھائی اب بس کرو۔ لیکن میرا خالق ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ایسے بندے کو جو ہر وقت مانگتا ہے، ہر حال میں مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، اللہ ایسے بندے کو تو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ، جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، معمولی سی چیز ہے، یعنی نبی کی تعلیم یہ ہو رہی ہے کہ تمہیں چھوٹی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے تو یہ مت شرمانا کہ ہم اس خالق کے پاس جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہم اپنے اس مالک کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس سارے کے سارے خزانے ہیں۔ تو اس لیے مخلوق کے اور خالق کے مانگنے میں فرق ہے۔ آپ دیکھیے، مخلوق اگر دے بھی دے تو اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے خزانے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا جی، دے بھی دے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن میرا اللہ کیسا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اسے اپنے خزانوں کے اندر کمی کا بالکل ہی اندیشہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ دیکھیں، مخلوق کا دروازہ دن کو تو کھلا ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو، دنیا کے جتنا بھی بڑا سخی کیوں نہ ہو، وہ دن کو تو اپنا دروازہ کھول کے رکھتا ہے، رات کو اسے بھی نیند آ جاتی ہے۔ لیکن میرا اللہ ایسا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے دن کو بھی کھلے ہیں، رات کو بھی کھلے ہیں۔ اس وجہ سے کھلے ہیں
کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ دن کو نہ صحیح رات کو ہی آ جائے اور وہ یہ نہ کہے کہ میرے اللہ کا دروازہ بند پڑا ہے۔ نہیں، اس نے اپنی مخلوق کے لیے دن کو بھی دروازے کھول کے رکھے ہیں، رات کو بھی کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات ہوتی تھی نا، ہم تو رات ہونے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں نا کہ نیند کرنی ہے، اللہ والے رات ہونے کا اس لیے انتظار کرتے تھے کہ ہم نے راتوں کو جا کر اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات ہوتی تھی تو دعا مانگتے تھے، اللہ دنیا کے بادشاہوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، تیری رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، میں اسی رحمت کے دروازوں سے مانگتی ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، مانگنے والے پھر اس طرح بھی مانگا کرتے ہیں۔ وہ راتوں کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ راتوں کو ہم اپنے رب کے ساتھ راز اور نیاز کی باتیں کریں۔ یہ مانگنا یہ خالق اور مخلوق کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تسلیم و رضا کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے، کبھی محبت میں آ کے سجدے کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، تڑپ رہا ہے، وہ مچل رہا ہے اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب سے مانگنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بات اور بھی کہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک اور بھی فرق ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی صاحب اقتدار ہوتا ہے تو وہ اپنوں کو نوازتا ہے، جس نے اسے ووٹ دیا ہو، اس کی فیوریٹ کی ہو، اس کے ساتھ تعاون کیا ہو کسی بھی طرح سے، تو اس کو نوازتے ہیں، اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے ان بندوں کو بھی دیتی ہے جو اسے مانتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کی ذات انہیں بھی دیتی ہے جو اس کے باغی بن کر اس کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، میرا اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ انہیں صحت بھی دیتا ہے، اللہ انہیں کاریں بھی دیتا ہے، بہاریں بھی دیتا ہے، اولادیں بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ باغی تھے کچھ نہ ملتا، باغی تھے کچھ نہ ملتا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، میرا یہ دستور نہیں ہے، دنیا میں جو بھی ہے وہ جیسا ہی کیوں نہیں ہے، میری رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات تو اللہ، سچی بات کہوں تو نہ ماننے والوں کو اللہ دنیا میں اور زیادہ بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو اور زیادہ بھی دے دیتا ہے، اور اپنے جو چاہنے والے ہوتے ہیں انہیں دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں کچھ۔ یہ مت سمجھا کریں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ ہم اللہ کے پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ تو جس کو پسند کرتے ہیں اسے فقیری دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مخلوق میں سے کوئی تعاون کرتا ہو نا، آپ کی مدد کرتا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں جس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں وہ میرے خلاف ہی باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو میرے خلاف باتیں سناتا ہے، تو وہ پھر کیا کر دیتا ہے؟ دینا بھی بند کر دیتا ہے، اور جب اس کے دروازے پر جایا جائے تو وہ اپنے دروازے بند کر کے دھکے دے کر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، میں نے تیری مدد کی اور تو میرے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے، سبحان اللہ، ایک ایمان والا پوری زندگی نافرمانیوں والی زندگی گزارتا رہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، نافرمانیوں والی زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی نہیں فرماتا میرے بندے اب میری رحمت کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، تو میرے دروازے سے نہیں مانگ سکتا۔ نہیں، اللہ فرماتے میرے بندے تو جیسا بھی کیوں نہیں ہے، مانگ مجھ سے، میں پھر بھی تیری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیا کروں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے کیا واقعہ لکھا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی
ایک بت کی عبادت کرتے کرتے پوری زندگی اس نے گزار دی۔ ایک مرتبہ اسے کوئی سخت قسم کی حاجت، کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ اپنے بت کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں حاجت ہے، میری فلاں ضرورت ہے، پوری کر دو۔ اور مانگتے مانگتے اسے اونگ آ گئی، مانگتے مانگتے اسے اونگ آ گئی، اور اسی مانگنے کے دوران اس کی زبان سے غلطی کے ساتھ یا صنم کی بجائے یا صمد نکلا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے 3 مرتبہ جواب آ گیا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے سوال پوچھا، اللہ اس کی زبان سے تو غلطی سے نکلا تھا نا، تو اس نے جان بوجھ کے بھی نہیں مانگا، غلطی سے یا صنم کی بجائے اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا۔ صنم بت کو، صمد اللہ کو کہتے ہیں۔ غلطی سے نکل گیا، اللہ آپ نے 3 مرتبہ اس کو جواب دے دیا، پر اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر صنم میں اور صمد میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اگر ایک بت کو پوجنے والا، پوری زندگی بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے والا غلطی سے یا صمد کہہ دیتا ہے، میرا اللہ جواب دے دیتا ہے، اگر ایک انسان ان کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہو، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہوگا تو کیا خیال ہے اللہ جواب نہیں دیتے ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے جواب نہ آتا ہو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور اس کا جواب آتا ہے، لیکن اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ وہ اللہ بعض اوقات اسی وقت ہی دے دیتا ہے، بعض اوقات اس کو مؤخر بھی فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ رب العزت نے آپ کو وہ چیز عطا فرما دی، اور آج ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس دعا قبول ہو گئی، کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ایک صورت ہے یہ کہ دعا کے قبول ہونے کی۔ ایک اور صورت بھی ہے، فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت جو وہ شخص مانگ رہا ہے اس کے حال کے مناسب نہیں ہوتی، میرا اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، انہی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ حکمت والی ذات ہے نا جی، حکیم ذات ہے، وہ سمجھتی ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ میرا جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، یہ میرے ساتھ یہ نقصان والا معاملہ ہونے والا تھا، بس پتہ نہیں کیسے میں بچ گیا، یہ در حقیقت آپ کے پیچھے چھپی ہوئی وہ دعائیں ہوتی ہیں، کبھی آپ کی، کبھی آپ کے ماں باپ کی، کبھی آپ کے اساتذہ کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری دعا کی ایک اور صورت بھی قبولیت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب انسان دعا کے اجر کو دیکھے گا، دعا کے اجر کو دیکھے گا، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا کے اندر میری دعا کا، کسی بھی دعا کا مجھے صلہ نہ ملا ہوتا، آج مجھے اس دعا کا صلہ مل جاتا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔
بھئی وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، وہ دیتا ضرور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک مسئلے کی بات آپ لوگوں کو عرض کروں، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے سوالوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا، قل کا۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے میرے محبوب۔ مثال کے طور پر یسألونک عن المحیض، یا آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، قل ہوا اذی۔ قل کا لفظ استعمال فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ اسی طرح یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر۔ قل کا لفظ استعمال فرمایا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب بات آئی اللہ رب العزت کی ذات کی تو وہاں پر لفظ قل استعمال نہیں فرمایا۔ توجہ کیجئے، فرمایا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے، جب میرے بارے میں وہ پوچھتے ہیں آپ سے، تو اب یہاں لفظ قل کا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے، کاش ہم عربی سے تھوڑے سے واقف ہوتے نا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً اس چیز کا جواب دے دینا۔ اللہ کی طرف سے ادھر بندوں نے سوال کیا، اللہ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا، میرے بندوں کو کہہ دو میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں، تم مانگو تو صحیح مجھ سے، اپنی جھولیاں تو پھیلا کے دیکھو، میرے سامنے رو دھو کر تو دیکھو، دیکھو پھر میں تمہارے دلوں کو سکون کیسے نہیں عطا کر دیتا، دیکھو پھر میں تمہاری ضروریات کو، تمہاری خواہشات، تمہارے کاموں کو کیسے نہیں بنا دیتا۔ ہاں یہ ہے کہ مانگنے کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا بھی۔ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، وہی اللہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں سے نجات عطا فرما سکتا ہے، وہی اللہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا عطا فرما سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ محلے والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا کہ آپ کی بیماری اچھوت کی بیماری ہے، آپ کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو نکال دیا، کوئی ساتھ نہیں سوائے بیوی کے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں کس کو پکار رہے ہیں؟ بولے نا، کس کو پکار رہے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مانگنے کا انداز ہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے وہ جو تکلیف انہیں پہنچی تھی وہ تکلیف ہم نے ان سے ہٹا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، میرے اللہ نے جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیج دیا، جنتی لباس پہنا ہوا تھا، وہ لباس بھی اتروا لیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت کے سامنے روتے رہے۔ آج ہم چند دن روتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں،
حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اتنا روئے کہ اگر سارے انسانوں کے آنسو کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کتنا روئے ہوں گے اللہ کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ، رو رو کر برا حال ہو گیا تو میرے اللہ کی طرف سے یہ جملے القام ہوئے. کیا خوبصورت انداز ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، واقعی مجھ سے خطا ہوئی ہے. اگر تو میرے حال پہ رحم نہیں کرے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ پھر میں تو برباد ہو گیا. میرا آپ کے سوا ہے ہی کون، کس کے دروازے پر جاؤں. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے یہ رو رو کر اسی لیے دعا مانگ رہے ہیں. اسی کو میں تھوڑے، یہ جو امجد صابری صاحب گزرے ہیں انہوں نے کچھ اشعار کہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دعا کی ترجمانی میں یہ اشعار تھوڑے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی تجھے رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے. حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے تھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اللہ تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خراب ہو گئے، برباد ہو گئے. تو اللہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں. اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں اور تجھ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں تو ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو ہمیشہ دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہی گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ تو اگر ہماری پریشانیوں کو نہیں دور کرے گا، اللہ جس مصیبت میں میں گرفتار ہوں اللہ وہ تو دور نہیں کرے گا، تو اللہ تیرے سوا پھر کون ہے، ہم کس کے دروازے پر ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے یونس اگر یہ تو دعا نہ مانگتا تو ہم آپ کو قیامت کے دن تک کے لیے اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدلا کرتی ہے. دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدلا کرتی ہے. دعا مانگا کرے اور خوب جی بھر کے مانگا کرے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. مانگتے ایسے ہیں جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ انسان کی امیدوں سے بڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں. اس کی دلیل قرآن میں بہت ساری ہیں، میں صرف ایک دو دلیلیں عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑنے کے بعد واپس لوٹے اور ایک مقام پر جا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی. اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ مانگا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ
میری اولاد یہاں جو آباد ہو رہی ہے اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیا مانگا؟ کہ اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ پھل مانگے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیکھیے، دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یجبا الیہ الثمرات کل شیء۔ آدم علیہ السلام نے تو پھل مانگے تھے، اور پھل اس کو کہا جاتا ہے جو درخت کے اوپر لگے، اسی کو کہتے ہیں نا پھل، ثمرات اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو جملے استعمال فرمایا، کیا فرمایا؟ یجبا الیہ الثمرات کل شیء۔ آپ نے تو صرف درخت پر لگنے والے پھل مانگے، ہم آپ کو ہر قسم کا پھل عطا فرمائیں گے، جو درختوں پر لگیں گے یا جو بھی زمین سے نکل کر جو بھی چیز اگے گی، اور فرمایا کہ وہ چیزیں بھی اور جو فیکٹریوں کا ثمر، جو سامان تیار ہوگا وہ ثمر بھی آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے، کائنات کی ہر چیز آپ کو سعودیہ کے اندر مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر مانگا تو تھوڑا تھا، عطا اس سے بڑھ کر کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ انسان مانگتا ہے اور اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ویسے بھی یہ اصول ہے کہ کسی سخی کے پاس اگر انسان جائے نا تو وہ جتنا مانگتا ہے تو سخی اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ حاتم طئی کے متعلق بزرگوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اس کے دروازے پر مانگنے کے لیے گیا، بہت سخاوت مشہور تھی اس کی، تو اس نے اس سے کچھ پیسے مانگے تو اس نے اس سے زیادہ اسے پیسے دیے۔ تو کسی نے حاتم طئی سے پوچھا کہ اس نے تو تھوڑے مانگے تھے، آپ نے زیادہ کیوں دے دیے؟ تو حاتم طئی نے کہا کہ اس نے تو اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنی سخاوت کے مطابق دیا ہے۔ یہی حال انسان کا اور پروردگار کا ہے، وہ تو سخیوں کا سخی ہے اور اس کے پاس خزانوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ انسان جب مانگتا ہے، اگر دنیا کا ایک سخی اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں سے بڑھ کر اسے عطا نہیں فرمائیں گے؟ اس سے بڑھ کر انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے دل کھول کر مانگا کریں۔ جو دعائیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں، دل دماغ کے اندر ہیں، جس زبان کے اندر آتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ عربی کے اندر ہی مانگیں، جس انداز میں مانگ سکتے ہیں، جس حال میں مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے مانگتے رہا کریں، اور مانگنے سے کبھی تنگ بھی نہ ہوا کریں۔ ہم بعض اوقات تھک جاتے ہیں، ایک دفعہ مانگا، 2 دفعہ مانگا، 3 دفعہ مانگا، ہم تھک جاتے ہیں، تھکا نہ کریں۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ صبح و تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگتے۔ جب دعا مانگ لیتے تو جواب آتا کہ تیری کوئی قبول نہیں ہے۔ ایک دن بیٹا بھی جاگا ہوا تھا تو بیٹے نے بھی یہ آواز سنی کہ ابا جی رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور جب دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو آواز آئی کہ تیری کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ تو بیٹے نے ابا جی سے کہا، ابا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے دعا مانگی اور اس کے جواب میں یہ آیا کہ آپ کی کوئی بھی قبول نہیں، تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو باپ نے کتنا خوبصورت اپنے بیٹے کو جواب دیا، کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ پھر مانگنے کا کیا فائدہ، مجھے بتا تو صحیح، پھر اس در کو چھوڑ کر جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے نا، کس دروازے پر جاؤں؟ وہی تو ایک در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ اگر جواب آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا کام ہے مانگنا اور میں مانگتا ہی رہوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، میرے بندے میں نے تیری پچھلیاں بھی قبول کر لی، اب کی مانگی ہوئی بھی میں نے تیری قبول کر لی۔ جب تیرے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں سننے والا، جب میرے سوا تیرا کوئی نہیں قبول کرنے والا، تو پھر میری بھی رحمت ہے، جب میرا بندہ مجھ سے اس طرح مانگتا ہے تو پھر میں اس کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیا کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رب سے مانگے اور رب کو منانے کی کوشش کرے، وہ نہ مانے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بڑا کریم ذات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو
جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے بہت زیادہ. تو میں بھی دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ ماں اپنے بچے کو، چھوٹا سا بیٹا ہے، اسے مار رہی ہے اتنی سختی کے ساتھ. تو بہت غصے میں تھی اور کہہ رہی تھی اپنے بیٹے سے، میرا بیٹا تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت حد سے گزر گیا ہے، اب تو اس قابل نہیں ہے کہ تو یہاں پر رہے، نکل جا یہاں سے. اور پھر اسے پاؤں کے ٹھڈے مار کر گھر سے باہر نکال دیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے اور ماں بڑے غصے کے اندر اور جلال کے اندر اپنے بچے کو باہر نکال کر اندر سے اس نے کنڈی لگا دی. اب جب کنڈی لگا دی تو وہ بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، معصوم سا تھا، چلتے چلتے تھوڑی سی دور گیا اور پھر واپس لوٹ کے آ گیا اور دروازے کی سیڑھی کے اوپر سر رکھا اور روتے روتے وہیں پر ہی سو گیا. چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں نا تو وہ روتے روتے سو جاتے ہیں، تو وہ سو گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی دیکھتا رہا کہ اب کیا معاملہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ماں نے کسی کام کی غرض سے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ معصوم سا بچہ، اس کا بیٹا سیڑھی کے اوپر سر رکھے سو رہا ہے. تو ماں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس نے پھر اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا ذلیل، میں نے تجھے کہا تھا یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، اور تو پھر یہاں پہ پڑا ہوا ہے. بیٹے کی آنکھ کھلی اور کہنے لگا اماں میں نے تو سوچا تھا میں چلا جاؤں، لیکن پھر میں نے دیکھا میری اماں کے سوا کوئی اماں بھی تو نہیں ہے، میری ماں کے سوا کوئی اور ماں بھی تو نہیں جو محبت اور ممتا مجھے میری ماں دے سکتی ہے، کوئی اور تو نہیں دے سکتا. چلے تو جاتا لیکن تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں پہ. بس جب یہ جملے کہے تو ماں نے بھی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا. کہا میرا بیٹا جب تیرے دل میں یہ بات آ گئی ہے نا کہ میرے سوا تیری اور کوئی ماں نہیں، میں اس سے زیادہ محبت دینے والا تجھے کوئی اور نہیں ہے، تو پھر میں بھی تیری غلطیوں کو معاف کر کے تجھے اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ بات ہے اللہ اگر ایک ماں اگر اس کے سامنے اس کا اس طرح نافرمان بیٹا یہ کہہ دے تو ماں کی ممتا بھی جوش میں آ کر اپنے بچے کو معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو جب ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہے کہ اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، میری مشکلوں کو دور کرنے والا، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا تیرے سوا کون ہے، جاؤں تو پھر کہاں جاؤں تیرے دروازے کو چھوڑ کر. تو پھر یقینی بات ہے اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے اندر جب رات کو اٹھ کے دعا مانگ رہے تھے اور کیا دعا مانگی، اللہم ان تہلکنا ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ تیرے ماننے والے چند جو جماعت کے آدمی ہیں یہ اگر سارے کے سارے ختم ہو گئے تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ تیرے سوا کون ہے، اللہ ہم کمزور ہیں میری مدد فرما دیجیے. مانگنے کا انداز دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مانگ رہے تھے کہ ہمیں نبی کے اوپر ترس آ رہا تھا، نبی کے اوپر ترس آ رہا تھا. رونے کا انداز تو کیا انداز ہوگا کہ کیا انداز ہوگا اللہ کے سامنے مانگنے کا، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے مانگنا جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے کیسے مانگا جاتا ہے، کیسے رویا جاتا ہے، کیسی چیخ و پکار ہوگی اور کیسی حالت ہوگی کہ صحابہ فرماتے ہمیں نبی کی ذات پہ ترس آ رہا تھا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اب بھی چاہیے تو میدان عرفات کے اندر کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے. اور میرے نبی سخت گرمی کے موسم میں اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اپنے لیے اپنی امت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. اور کتنی دعا مانگی مفسرین نے نقل کیا اور وقت کا حساب لگایا، 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس کی جو حصہ بنتا ہے وہ تقریباً 3 سے 6 گھنٹے بنتا ہے. اتنی لمبی دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. آج تو ہمیں مانگنے کے الفاظ ہی نہیں آتے ہیں نا بھائی. تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے خوب گڑ گڑا کر مانگا کریں۔ اور حدیث مبارکہ ایک یاد آئی، حدیث مبارکہ میں آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ من ذا الذی قرع بابی فلم افتح له، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کب آئے ہیں میرے دروازے پر اور میرا دروازہ کھٹکھٹایا نہ ہو اور میں نے اپنا دروازہ ان کے لیے کھولا نہ ہو۔ من ذا الذی قرع فلم افتح له، کہ میں نے ان کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو میرے دروازے پر آتا ہے، میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، میں اپنا دروازہ اس کے لیے ضرور کھولا کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا من ذا الذی سألنی فلم اعطیہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں دیتا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کون ہے ایسا جو میرے دروازے پہ آتا ہو، مجھ سے سوال کرتا ہو اور میں اسے دیتا نہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہاں، مانگنے کا ڈھنگ تو ہونا چاہیے نا، مانگنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنے بیان میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ 1 روپے کا مانگنے والے بھکاری کو دیکھ لیجئے کہ وہ چند سکوں کے خاطر اپنی کیسی حالت بنا کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ دے دو نا، دے دو نا، دے دو نا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بعض اوقات آنسو بھی ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے پہن کے آ جاتا ہے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے عاجزی والی، مسکنت والی، وہ رو رہا ہوتا ہے کہ دے دو مجھے، دے دو۔ انسان اس کی حالت کو دیکھ کر جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، نرم پڑ جاتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ اسے دے ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ رب العزت کے سامنے، اس رب کائنات کے سامنے جب مانگتے ہیں تو کم از کم تھوڑی سی صورت تو بنا لیا کرے نا، تھوڑے سے کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو تو لیا کرے نا، کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو تو نکال لیا کرے۔ اور یقین جانیے ان آنکھوں میں سے آنسو نکلنے کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، کیونکہ اللہ کے دربار کے اندر آنسو نہیں ہے، وہ رونے سے پاک ہے، اس لیے اس کے ہاں ان آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے سامنے جھولیاں پھیلاتا ہے، یقینی بات ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے، اس کے اٹھے ہاتھوں کو ضرور قبول فرما لیا کرتے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج 21 روزہ ہے۔ پتہ نہیں باقی کتنے دن ہماری زندگی کے باقی ہیں، اور یہ رمضان المبارک کے باقی دن ہمیں نصیب ہے یا نہیں ہے، باقی آنے والا رمضان اگر نصیب ہے یا نہیں ہے، تو یہ چند لمحات باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، ان کو قیمتی بنا کر خدا را اور کچھ نہیں کر سکتے تو تہجد کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں کم از کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ تو اللہ کے سامنے خوب رو لیا کریں، خوب رویا کریں۔ رمضان المبارک کے ساتھ دعا کی بہت مناسبت ہے۔ میں نے شروع جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ افطاری کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو کم از کم افطاری کے وقت میں 15-20 منٹ کے لیے رونا نہیں آ رہا ہے، حالت بنا لیا کرے، کوئی صورت بنا لیا کرے، اللہ کے سامنے آہوازاری کیا کرے، التجا کیا کرے۔ دیکھیے اس وقت ہم کتنی پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے رب کے دروازے پر آ کر منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔